یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیرلل میں چلتے ہیں۔ مغامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال ناحق ہڑپ کیا ہے یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی، نہ، کبھی نہیں معاف ہوں گی۔ آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے، ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن۔ 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالش، 9 انچ زمین۔ یہاں لوگ پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں، یہ 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا، 1 ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے، یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیا کس لیے تھا۔ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو، مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے یہ کیا ہے، کس چکر میں کرنا ہے۔ اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے نا اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے،